اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کی ایک عمر متعین فرمائی ہے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ کی مخلوق ہیں، جسے اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ کے ختم ہونے کا نام موت ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، شجر ہے، حجر ہے، جبل ہے، جمل ہے، اور آسمان ہے، زمین ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو اللہ خالق ہے اور جسے بنایا گیا وہ مخلوق ہے۔ خالق کو موت نہیں ہے، مخلوق کو ہر حالت میں موت ہے، چاہے 1,00,000 سال کی عمر ہو، چاہے 50 لاکھ سال کی عمر ہو، چاہے جتنی عمر ہو، لیکن ختم ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، ان تمام کی ایک عمر ہے۔ اس عمر کو دنیا کہتے ہیں، اور اس عمر، وہ عمر جہاں پہ جا کر کے ختم ہو جائے گی، اس کو موت نہیں بلکہ قیامت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے تمام مخلوق کا مر جانا، اور جب اللہ کی زمین پر کوئی مخلوق نہ ہو، نہ انسان ہوگا، نہ چرند ہوگا، نہ پرند ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ ایک چینٹی بھی نہیں بچے گی دنیا میں۔ یعنی کہ ساری کی ساری دنیا کی مخلوق جب ختم ہو جائے گی اور دنیا خالی بچے گی، اس کے بعد اللہ رب العزت قیامت کا دن لائے گا، یعنی آسمان و زمین کی موت کا وقت ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی جلدی تو آنے والی ہے نہیں، چونکہ آپ دیکھیں نظر ڈال کر پوری دنیا اللہ کی مخلوق سے بھری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق ایک ہی مرتبہ تو مرنے والی نہیں ہے نا۔ بھائی انسان کا نمبر آ رہا ہے، پھر جانور کا نمبر آئے گا، درختوں کا نمبر آئے گا، پہاڑوں کا نمبر آئے گا۔ ایک زمانہ سائنس کہتا ہے وہ تھا جب دنیا کے تمام پہاڑ زندہ تھے، تمام پہاڑ، ہر پہاڑ سے پانی نکلتا تھا، وہ اس کی زندگی کا ثبوت تھا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، میڈیم ہو، کوئی بھی ہو۔ آج آپ نظر ڈال کر دیکھیں کتنے پہاڑ زندہ ہیں، 100 200 کلومیٹر آپ چلے جائیں، کسی پہاڑ سے جھرنا گرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس پہاڑ کی موت ہو چکی، اس کی ایک عمر تھی، اللہ نے وہ عمر اس کو عطا فرمایا، اب اس کی عمر ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہ درخت ہے، جب تک درخت زندہ ہے اس کے پتے ہرے ہیں، وہ مرا نہیں، لیکن جب اس کے پتے سوکھ گئے، درخت سوکھ گیا تو اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اب آپ دیکھو کہیں کہیں پر 150 سال کے درخت لگے ہوئے اور ہرا بھرا ہے۔ مدینہ المنورہ میں آپ جائیں گے، آپ کو بعض درخت ایسے نظر آئیں گے جس کو 800 سال ہو گئے، اور ایک درخت تو آج بھی طائف کے اندر وہ ہے جس کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں سے مار کھا کر بیٹھے تھے، وہ درخت آج بھی زندہ ہے، یعنی
ہمارے پیغمبر کی برکت کا صدقہ ہے۔ ہم اگر کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں دوسرے دن سوکھ جائے گا۔ ہم جہنم کے اتنے اعمال اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں کہ اس کی تپش اور اس کی جلن جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی مگر درخت کو پتہ چل جاتا ہے، چرند پرند کو پتہ چل جاتا ہے، کتے کو پتہ چل جاتا ہے۔ صاحب علامہ دمیری کمال الدین دمیری نے ایک کتاب لکھا جانوروں کے اوپر، حیات الحیوان، اس میں لکھا ہے کہ مسجد سے نماز تہجد پڑھ کر گھر آنے والے کو کتا کبھی نہیں بھولتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کو سجدہ کر کے آ رہا ہے۔ لیکن چور چاہے امامہ باندھے ہو، جبہ پہنے ہو، ہاتھ میں تسبیح لیے ہو، لیکن چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، خدا کی قسم کتا بھوکنا شروع کر دیتا ہے، گویا وہ بھی گناہگار کو پہچانتا ہے اور وہ بھی اعمال صالح کرنے والے کو جانتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اور کیوں نہ جانے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کو درخت بھی پہچانتا ہے اور راستہ بھی پہچانتا ہے، پانی بھی پہچانتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے پہچانا نہیں تو پھر راستہ کیسے دے دیا صاحب؟ آپ بتاؤ، دریائے نیل کا پانی دونوں طرف کیوں کھڑا ہو گیا؟ تو اس نے حضرت موسیٰ کو جان لیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا دلارا ہے، یہ اللہ کا لاڈلا ہے۔ اور جب فرعون آیا تو پانی نے جان لیا کہ یہ اللہ کا گنڈا ہے، چور ہے، بدماش ہے، حالانکہ سونے ہیرے جواہر کا تاج پہنے ہوا تھا، گھوڑا پہ بیٹھا ہوا، لیکن دیکھو پانی بھی موسیٰ کو پہچان گیا، بچا لے گیا۔ فرعون کو پہچانا ڈبا کر کے رکھ دیا۔ تو پانی پہچانتا ہے، جانور کیا ہے؟ جانور تو پھر بھی زبان والا ہے، عقل والا ہے، دماغ والا ہے۔ پانی کو کون سی عقل ہے، کون سا دماغ ہے، کون سی آنکھ ہے؟ پانی بھی پہچانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نے پہچان لیا کہ نہیں یہ اللہ کا دوست ہے، جلانا نہیں۔ حضرت اسماعیل کو لوہے کے چاقو نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی نسل سے آخری پیغمبر آئے گا۔ لوہے کے چاقو نے اسماعیل کو پہچانا اور اپنی طاقت کو روک دی، نہیں میں نہیں کاٹی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اسی قیامت کے منظر کو بیان فرمایا لوگوں، جب ساری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، مخلوق کوئی نہ ہوگی، نہ کوئی انسان ہوگا، نہ جانور ہوگا، نہ درخت ہوں گے، نہ پہاڑ ہوگا، نہ جبل، نہ شجر، نہ حجر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس دنیا کی موت کا وقت آئے گا، آسمان کی موت آئے گی، چاند کی موت آئے گی، سورج کی موت آئے گی، یہ چمکتے ستاروں کی موت آ جائے گی، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ بہتے ہوئے سمندر کی موت آئے گی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ فرمایا سورج کی موت آئے گی، روشنی ختم، دنیا اندھیری، چاند کی موت آئے گی، روشنی ختم ہوگی، ستاروں کی موت آئے گی، پھلوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر میدانوں میں ستارے گریں گے۔ آسمان کی موت آئے گی، آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتا پھرے گا۔ سمندر کی موت آئے گی، اتنا گہرا سمندر ہے، اتنا پانی والا سمندر سوکھ جائے گا۔ پانی کی جگہ آگ نکلے گا، ندی کے پانی، تالاب کے پانی، دریا کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک زمین کو پھاڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ اب زمین کی موت آئی،
کو قرآن میں قیامت کہتے ہیں، اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، پھر دوبارہ پھر ہم آپ ہمارے باپ دادا سارے نبی سارے ولی کتب صحابہ ابدال نمک حلال نمک حرام کالے گورے کافر مشرک یہود و نصارہ اہل ایمان سب کے سب اپنی قبر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ایک میدان سجے گی۔ اللہ عجیب نقشہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں قیامت کا بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے۔ اندازہ لگاؤ گا، سوچ کر دیکھو، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کے لیے زلزلہ آ جائے ہماری موجودہ دنیا میں، وہ بھی پوری دنیا میں نہیں آتا، ایک شہر کے اندر 2-4 سیکنڈ کے لیے، تو ہم باپ ماما چلانا شروع کرتے ہیں، گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں کہ کہیں بلڈنگ نہ گر جائے، پنکھا ہل رہا ہے، لائٹ ہل رہی ہے، پانی ہل رہا ہے، 2-3 سیکنڈ برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ زلزلہ تو پورے دن کا۔ کسے پکڑو، کہاں بھاگو، کون سہارا دے گا؟ ہر کوئی پریشان ہے، باپ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے کھڑا ہونے کے لیے، ماں الگ کانپ رہی ہے، بچہ الگ کانپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ارے دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی، جب وہ زلزلہ آئے گا تو زمین پر پڑے گی۔ اور جیسے لوگ شراب کے نشے میں ہلتے رہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، یہ زلزلے کا اثر اور قیامت کا اثر ہوگا کہ آدمی ڈھونڈے گا اپنے یار کو، وہ یار جس کے ساتھ صبح دوپہر شام چائے کے ہوٹلوں میں اور 5 اسٹار میں اپنے وقت کو ضائع کرتا تھا، وہ یار کہاں ہے؟ وہ بیوی جس کے لیے چوریاں کی، وہ بچے جس کے لیے ڈاکہ ڈالا، جھوٹ بولا، آج اپنے بیٹا کو تلاش رہا ہے۔ عبد الرحمان چلا رہا ہے اپنے بیٹے کا نام لے کر، عبد الرحمان عبد الرحیم کہاں ہے؟ دیکھا تو دور بیٹا خود ہلنا ہے، وہ بھی بابا کی تلاش میں، باپ بیٹا کو ڈھونڈ رہا، بیٹا باپ کو ڈھونڈ رہا، ملتا کوئی نہیں کسی۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تھوڑی تھوڑی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے چکر لگانے والوں، ہزاروں ٹیسٹ کرانے والوں، وہ 2-4 دن کی مصیبت تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ قیامت کی تکلیف تم کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر میں چکر آئے، پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کا چکر لگاتے ہو، ذرا اس دن کو یاد کرو جب مستقل تم ناچتے پھرو گے، تمہارا سر چکر لگاتا رہے گا۔ زمین پہ پاؤں رکھنا چاہو گے، زمین تمہیں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ہل رہی ہے نا تو کہاں رکھو گے؟ سونا چاہو گے زمین تمہیں سونے نہیں دے گی، بیٹھنا چاہو گے زمین تمہیں بیٹھنے نہیں دے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، ذرا قیامت کی سچائی پہ کبھی دیکھو، اور قیامت کی سچائی کو کبھی سوچ کر دیکھنا۔
بینک رہے گا، نہ بیلنس، نہ بنگلہ، نہ بلڈنگ، نہ گاڑی، نہ گھوڑا، کچھ نہیں. دیکھتے نہیں، ذرا سا پانی کا طوفان آتا ہے تو بلڈنگ بہ رہا ہے، گاڑیاں گر رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے بمبئی میں کتنی بارش ہوئی، 2 دن پورا بمبئی شہر ڈوبنے لگا. بڑے بڑے سیٹوں کی گاڑیاں بہ بہ کر دریا اور سمندر میں چلی. یہ قیامت ہے؟ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو سوچو کہ قیامت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے، آپ کے تمام صحابہ نے قیامت سے پناہ مانگی. ابو بکر جیسا امام الانبیاء کا یار، اسلام کا پہلا خلیفہ، سرکار دو جہاں نے جسے سب سے پہلے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، امام الانبیاء نے جس کی امامت میں نماز ادا کی، امام الانبیاء نے جس کی پیٹھ پر سفر کیا. اللہ پاک نے جس ابو بکر کو امام الانبیاء کا دوست فرمایا، وہ ابو بکر کہتا تھا کاش میں پرندہ ہوتا. قیامت کی مصیبت نہ دیکھتا اور قیامت کے سوال و جواب ہم سے نہ ہوتے. امام اللہ پاک اگر تم نے پرندہ بنا دیا ہوتا لوگ مار کر کھا لیتے، قیامت کے سوال و جواب سے تو بچ جاتے نا. عمر جیسا آدمی جو زمین پر منہ کھولے تو قرآن کی آیت بنتی ہو، وہ عمر کہتا ہے کہ اللہ میں درخت کیوں نہ بن گیا کہ مجھے لوگ کاٹ دیتے تاکہ قیامت کی پریشانی سے بچ جاتا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کا لیٹر دیا کہ آپ جنتی ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں. صحابہ کون ہیں؟ 1,24,000 صحابہ، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا میڈیم ہو، کوئی نہیں. اللہ نے کہا اے امام الانبیاء، ہم نے سب کو جنت کی ضمانت دے دی، رضی اللہ سب سے راضی. تب یہ حال ہے صحابہ کرام کا. اور ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، پھر بھی سب کچھ بنے پھر رہے ہیں دنیا میں کہ ہم جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. دنیا ختم ہو گئی، آسمان نظر نہیں آتا، آسمان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ بھی ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو گیا، تمام انسانوں کو فرشتوں نے قبر سے نکالا. سارا قبرستان خالی ہو گیا. اب کسی دنیا کے قبرستان میں کوئی مردہ نہیں ہے، نہ نبی کی میت ہے، نہ صحابہ کی میت ہے، نہ قطب کی میت ہے، نہ ولی کی میت ہے، نہ ابدال کی میت ہے. اب کوئی اپنی قبر میں نہیں. تمام کے تمام کو فرشتوں نے روح اور جسم کے ساتھ نکالا قبروں سے اور لے کر کہاں گئے؟ وہیں جس کو میدان محشر کہتے ہیں. میدان محشر، میدان حساب و کتاب. اب اس میدان میں لے جا کر تمام انسانوں کو بیٹھا دیا گیا اور ایک اسٹیج لگا ہے. اس اسٹیج پر اللہ ہے، میرے نبی ہیں اور تمام کے تمام انبیاء ہیں اور سامنے ان کی امت ہے. تمام کے تمام نبیوں کی امت ملا کر اتنی نہیں جتنا کہ کرناٹک کی آبادی ہے. سمجھ رہے ہو بات ہماری؟ 1,24,000 نبیوں میں سے 1,23,999 نبیوں کی امت اتنی نہیں ہے جتنی پبلک ہمارے کرناٹک اسٹیٹ کے اندر.
اب آپ سوچ کر کے دیکھو، ایک نبی کی امت قیامت جب سے بنی، امام الانبیاء سے لے کر کے قیامت تک کے تمام لوگ کس کی امت ہیں؟ امام الانبیاء کی. تو میدان محشر کس کی امت سے بھری ہوگی؟ ہم ہی ہوں گے نا. اب سارا میدان بالکل بھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سورج پیدا کیا اور اس سورج کو ہمارے سر سے 1.25 ہاتھ کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا. پتہ نہیں کتنے اربوں خرب پاور کا وہ سورج ہے. یہ نارمل سا سورج کروڑوں میل اوپر ہے، کروڑوں میل، بلکہ اربوں میل اوپر یہ نارمل سا سورج اگر ایک دن مکمل نکل جائے ہمارے بنگلور شہر کے اوپر تو گاڑیاں بند ہو جائے گی راستے پر. آدمی کتنے بے ہوش ہو جائیں گے، کتنے ہاسپٹل چلے جائیں گے. کیا کہتے ہیں 35 ڈگری ہو گئے اور وہاں کروڑوں ڈگری کا پاور سورج ہے وہ جو ہمارے سر کے صرف 1.25 ہاتھ اوپر ہے. سوچ کر کے دیکھا آپ نے، ہم نے کبھی کیا حال ہوگا؟ کون بچے گا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں. تمام کے تمام نبیوں کی امت موجود ہے. تمام کے تمام انسان موجود ہے. سارا کا سارا انسان موجود ہے اور دوسرا کوئی نہیں. پروردگار عالم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا اب معاملہ شروع کرو. ادھر ترازو رکھا گیا جس پر اعمال کا وزن ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کاش کہ تم قرآن کو سمجھتے تو جگر پھٹ جاتا کہ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ سوئی کے نوک کے 1000 حصے کرو. کتنے؟ سوئی کے نوک کے 1000 حصے کرو. اس کا ایک حصہ اٹھاؤ اگر اٹھا سکتے ہو. اٹھا پاؤ گے؟ دیکھ بھی نہیں پاؤ گے. دنیا کا کوئی دوربین نہیں دکھا پائے. فرمایا اگر اتنی بھی نیکیاں تم نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر کے کیا ہوگا ترازو پہ میں اسے بھی رکھوں گا. اور اگر تم نے اتنی ہی بڑی کوئی برائی گناہ 1000 اندھیروں کے اندر کیا ہوگا تیرے ترازو پر ہم اسے بھی رکھیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ کے یہاں بےایمانی نہیں ہے، انصاف ہے. ایک بندہ آیا، عبد الرحمان نام. کیا نام ہے؟ عبد الرحمان. نامہ اعمال فرشتوں سے رٹوائے گئے. عجیب بات ہے، نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو، دونوں برابر ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اب اس کے لیے فیصلہ جنت کا کیا جائے تو بھی ناانصافی، جہنم کا کیا جائے تو بھی ناانصافی، اور تیسری کوئی جگہ نہیں. بالغ کے لیے، اس کے لیے بالغ کے لیے تیسری ایک جگہ ہے جو بالغ کے لیے نہیں ہے بلکہ کافروں کے بچوں کے لیے. غور سے سننا، بہت پوائنٹ کی اور بہت نقطے کی بات بتا رہا ہوں.
آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا نا کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تیسرا سنا اس کا کچھ آپ نے؟ نہیں سنا. جنت یا جہنم بالغ کے لیے، سب کے لیے. لیکن ایک تیسری جگہ ہے جو مسلمانوں کے نہیں بلکہ کافروں کے بچوں کے لیے ہے، جس کو قرآن میں آراف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو آپ سارے لوگ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. اس میں ایک سورت ہے، سورہ آراف. کیا ہے؟ سورہ آراف. تو ایک ہے جگہ سورت، ایک جگہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ رائٹ لیفٹ میں جہنم، رائٹ میں جنت، اور اس کے بیچ میں ایک بڑی سی دیوار. اس دیوار کو آراف کہتے ہیں. کافروں کے بچے چونکہ شریعت کی نظر میں کافر نہیں ہے اور کلمہ بھی پڑھا نہیں ہے، تو اس لیے کافروں کے بچے اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو اس کو اس دیوار پہ رکھا جاتا ہے، نہ جنت میں نہ جہنم. لیکن ہمیں یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. مگر وہ بیچارہ عبد الرحمن، اس کی نیکی بھی برابر اور برائی بھی برابر. اب کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے موقع دیا، فرمایا کہ ایک کام کرو، ایک نیکی کہیں سے لے آؤ، کہیں سے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سب کے لیے تم نے اپنی دنیا خراب کیا تھا نا، تو ان میں سے کسی ایک سے نیکی لے لو. ان کے لیے تو ہم نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، تھوڑی نیکی ہے ان کے پاس، تو کیا کریں گے؟ مان کر کے. اللہ اکبر. یہ شوہر بیوی کے پاس ڈھونڈتا گیا اور بیوی سے کہنے لگا، او میری جان، میں نے تمہارے لیے دنیا کو برباد کر دیا، تمہارے لیے میں نے چوری کیا، تمہارے لیے میں نے جھوٹ بولا، تمہارے لیے میں نے رات دن محنت مزدوری کیا، تمہارا ہر ارمان رات کے 12 بجے پورا کیا، تمہارے ہر شوق کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی. آج تم جہنم میں جا رہی ہو، اتنی نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک نیکی مجھے دے دو. سنو گے بیوی کا جواب جو حدیث پاک میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد بیوی نظر یوں اٹھا کر دیکھے گی اور صاف لفظ میں کہے گی، آپ کون ہو؟ ہم آپ کو پہچانتے نہیں. اور چوری کرو بیوی کے لیے. 100 روپے والا سوٹ اچھا نہیں لگتا، 200 روپے والے سوٹ کی فرمائش کیا، تیری کمائی تو فقط 100 روپیہ ہے، اب 200 روپے کے لیے تو چوری کرنا پڑے گا نا. تو یہ وہی بیوی ہے جو قیامت میں تمہیں پہچاننے سے منع کر رہی ہے. میں پہچانتی نہیں آپ کون. غیرت پیدا کرو مسلمانوں، تم عقل والی قوم ہو، ہم پاگل لوگ نہیں. ان اولادوں کی خاطر، ان کی ترقی کے لیے، ان کے مکان اور ان کی دکانوں کے لیے ہم فائنینس پہ پیسہ لیں گے اور جہنم میں ہم جلیں. اور اس دن یہ بیٹا کہے، بابا میں پہچانتا نہیں، اور ان کے لیے ہم لون لے کر مکان بنائیں. جتنا کماتے ہو حلال طریقے سے اپنی اس کمائی کے اندر ان کی ضرورت پوری کرو، کیونکہ یہ وہی ظالم لوگ ہیں جو قیامت میں تمہارے کام نہیں آنے والے. ارے بابا ایک نیکی ایک. دوستوں کے لیے چوری، بیوی بچوں کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر کماتے ہو. بابا تمہارا شوق کیا رہ گیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ. یہ ساری دنیا کی محنت، رات دن نماز چھوڑا کمانے کے لیے، تہجد چھوڑا کمانے کے لیے، جھوٹ بولا کمانے کے لیے، گنڈا گردی کیا کمانے کے لیے، بتاؤ کس کے؟ ارے میرا تجربہ تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے دکانوں پہ تمہارے کپڑے نظر آتے تھے،
لیکن جب سے شادی ہوئی اور بچہ ہوا، اب تم کو اپنا کپڑا دکان میں نظر آتا ہے؟ کس کا نظر آتا ہے؟ بچے کا نظر آتا ہے۔ یہ میرے بیٹے کو اچھا لگے گا، یہ میری بیوی کو اچھا لگے گا، یہ میرے نواسے کو اچھا لگے گا، یہ چپل میرے نواسی کو اچھا لگے گا۔ کبھی تم نے اپنا بھی سوچا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ اپنا مرد ہمیشہ شادی کے پہلے تک سوچتا ہے اور شادی کے بعد کس کے لیے؟ اور 99% گناہ شادی کے بعد کرتا ہے، شادی کے بعد کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ اور یہ کون بیوی بچہ ہے جو قیامت کے دن کہہ رہی ہے آپ کون ہو میں جانتی ہوں؟ ایک نیکی بس۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ تو وہ دن ہے جس دن تیرا بھائی بھی تجھے دیکھ کر بھاگے گا، سگا بھائی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اماں بھی، بیٹا بھی، تڑپتے رہو گے میرے 9 بیٹوں، تم سب مل کر مجھے ایک نیکیاں دو۔ یہ 9 بیٹے کہیں گے پاگل، ہم 9 مل کر کے تجھے دنیا میں ایک روٹی نہ دے سکے، یہاں نیکی مانگ رہا ہے؟ وہ تو پاگل تھا جو اکیلا محنت کر کے ہم 9 کو پالا تھا۔ ارے ہم 9 نے مل کر کے تو تجھے ایک گھر نہیں دیا، ایک روٹی کے ٹکڑے نہیں۔ بھول گیا کہ ہم عیش کے ساتھ بنگلہ میں رہتے تھے اور تو صدقہ اور فطرے کا پیسہ گلیوں میں مانگا کرتا تھا، اور آج نیکی ان نمک حراموں کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو آگ لگا رہے ہیں، اپنی قبر کو جہنم آ رہا ہے۔ کتنی روٹیاں کھا لیتے ہو؟ 1000 روپیہ کماتے تھے 2 روٹی، آج چوری چماری فائنانس لون قرض لے کر کے بھی 1.5 روٹی، ٹینشن میں آدھی روٹی رک گئی۔ تو کبھی سوچا تو کرو ترقی کر رہے ہو یا نیچے آ رہے ہو؟ پہلے 12 گھنٹے کی نیند کرتے تھے، اب 4 گھنٹہ مشکل ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے؟ عقل سے کام لو۔ کرائے کے مکان میں رہنے کی اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو بینک سے سود لے کر کے آرام کے لیے اپنا مکان بنانے کی کوشش مت کرو، ورنہ مکان تو بن جائیں گے پکے مگر تمہاری نیند کچی ہو جائے، فکر ڈوب جاؤ۔ نیچے ہانسی بچھا کر اگر نیند اچھی آ رہی ہے نا تو پھر موٹے موٹے صوفوں کا خواب مت دیکھا کرو، ورنہ صوفہ تو آ جائے گا، وہ نیچے والی نیند نہیں آئے گی۔ اور انہی چیزوں کے لیے آدمی گناہ کرتا ہے، سود پہ لے لے گا، بینک سے لے لے گا، جسے دیکھو اللہ مجھے معاف فرمائے، شاید ہی دنیا میں اس وقت 2% مسلمان بھی ایسا ہو جس پہ سودی قرض ہو۔ کوئی موبائل ایم آئی پہ لے رہا ہے، اچھا گاڑی ایم آئی، مولانا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، مولانا پاگل ہے یا تو پاگل ہے؟ اگر کوئی انٹرسٹ نہیں تو کمپنی والا دیوانہ ہے جو تجھے 2-2 4-4 سال کے لیے موبائل دے رہا قرضے میں۔ 1 مہینہ ایم آئی مت بھرو، اگلے مہینہ چلا جائے گا، پتا چل جائے گا کہ کمپنی والا تمہارا سسر تھا۔ جب سود کے ساتھ حساب آئے تب کہنا مولانا 1 روپیہ سود نہیں۔ ارے کمپنی والا جانتا ہے کہ یہ مسلمان وہ قوم ہے جو سوئی تو سوئی، ان پہ قرض پہ قرض، قرض پہ قرض ڈالتے، سود پہ سود، سود پہ سود ڈالتے۔ ہم مسلمانوں سے دنیا کے بینک آج چل رہے ہیں۔ زمین کا پیپر لے جا کر کے دے دیا، بینک والے نے کہا 50 لاکھ دے رہا، اوہ خوش۔ عبد الرحمن اپنی بیوی سے ناراض ہو کر مایوس ہو کر لوٹا،
وصاحبته وبنيه. ہائے ہائے، قرآن قربان جاؤں تجھ پر، قرآن اسی دوست کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ دوست بھی تیرا تجھے چھوڑ دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا. عبد الرحمن ہوش میں رہ، ہوش میں. کاش کہ آدھی مندی کسی یتیم کو کھلا دیا ہوتا، وہ آج قیامت میں اپنی نیکیاں اٹھا کر تجھے دے. لیکن تو کتنا بڑا بے وقوف تھا کہ غدار یار کے پیچھے اپنی دولت برباد کی. تجھے اس وقت غریب، یتیم، فقیر، مسکین مدرسے کے بچے یاد نہیں آئے، مسجد کا مؤذن یاد نہیں آیا. اتنا بڑا محلہ ہے، کس نے کہا مؤذن صاحب آئیے آج چلے گے فلانی جگہ دعوت کھانے کے لیے، ہوٹل میں دل کرتا ہے. کوئی لے کر کے گیا، میرے مؤذن سے پوچھ لینا نماز کے بعد. حالانکہ امام الانبیاء کہتے ہیں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مؤذن پر خرچ کیا ہوا پیسہ قیامت کے دن تیرے اعمال میں ملتا تجھے. مدرسے کے طالب علموں پر محبت کا ایک مرتبہ رکھا ہوا یہ ہاتھ قیامت کے دن تجھے نیکیوں کی شکل میں مل جاتا. لیکن تم نے ان ظالموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جن ظالم کے آنکھوں میں حرام کے آنسو تھے. کاش کے یتیم، مسکین، فقیر، محتاج، غریب، عالم، علماء، مؤذن، امام، خطیب نہیں بولتا، ورنہ آپ لوگ غلط مطلب نکالنے میں بہت تیزی کرتے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. روڈ پہ چلتے ہوئے مزدور، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بچے، کاش کہ وہ قرآن کریم کھول کر پڑھ رہے ہوتے. رب کا قرآن، اور تم اچانک کان کی سوئی کا 5 کلو مٹھائی لے کر کے پہنچ جاتے ہیں. مولانا میری طرف سے ان بچوں کو بانٹ دو. ممبر رسول کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، باوضو ہوں، سینے میں رب کا قرآن ہے. جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ کی قسم اگر ایک ایک مٹھائی کا بدلہ ہزاروں کی شکل میں قیامت میں اللہ تجھے نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے رب کا مہمان ہے. تیرے کھائے ہوئے مٹھائی کا اللہ حساب بھی نہیں کرتا کہ تو نے اپنے حصے میں میرے بچوں کو رکھا ہے اور آج حساب نہیں دے. کیا فرمایا میرے نبی نے کہ جس دسترخوان پہ کوئی یتیم بیٹھ جائے، طالب علم بیٹھ جائے، عالم بیٹھ جائے، اس وقت کے کھانے کا اللہ حساب نہیں دیتا. ورنہ ایک لقمہ روٹی کا اللہ حساب لے گا نا تو پتہ چل جائے گا کتنا مشکل ہے جواب دینا. واپس مایوس ہو کر عبد الرحمن آ گیا. پروردگار عالم نے معلوم کیا عبد الرحمن کیا ہوا، کہیں سے کوئی نیکی ملی نہ ملی. رو کر کہنے لگا میرے پروردگار، امید کی ساری کرن ڈوب گئی. اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ فرشتوں سے کہ جاؤ اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کی دونوں برابر ہے، اس کو جہنم میں لے جا کر کے دھکا مار دو. بندہ ایک دم خاموش، کچھ نہیں بولے گا، چلتا چلا جائے گا. اللہ پاک کچھ دور جانے کے بعد آواز دے گا، عبد الرحمن ادھر آئے گا. ارے تیری تو نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر تھی، پھر تو نے پوچھا کیوں نہیں کہ اگر جنت نہیں تو میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا، میرے رب کو وہ پسند آئے گا. میرے پروردگار، دنیا میں تو تجھے ناراض کیا ہی تھا، آج بھی تجھے ناراض کروں تیری بات نہ مان کر. ہائے اللہ کا جمال جوش میں آیا. فرشتوں سے فرمایا کہ او فرشتوں، اگر میرا بندہ مجھ سے اتنی اچھی امید رکھتا ہے تو میرے جلال کی قسم، جمال کی قسم، میں اس سے اچھی امید کیوں نہ رکھوں، اسے جنت میں لے کر کے جاؤں. جنت میری ہے، حساب دینا نہیں، جسے چاہوں میں دے. یہ قیامت ہے. اس لیے نام رکھنے میں بھی ذرا عقل کا کام کیا کرو. عبد الرحمن نام کام آ گیا.
قرآن کریم میں اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرمایا، قیامت کے منظر کو بیان کیا، 7 ہاتھ میں سورج ہوگا، اللہ اکبر، بچانے والا کوئی نہیں، پورے کا پورا میدان پسینے میں بھیگا ہے، سارے لوگ پسینے میں گردن تک ڈوبے اور سر کے اوپر سورج ہے، لیکن سنو گے، اس آدمی کے سر پہ سورج نہیں ہوگا اور اس کے سر کے اوپر سورج کی گرمی نہیں ہوگی۔ سننا چاہتے ہو وہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ سنو گے، زبان رسالت جس کو مشرکین مکہ نے کہا تھا آپ صادق ہو، مشرک بھی ظالم ہونے کے باوجود نبی کو سچا مانتے تھے، اس نبی نے کہا کہ جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کا حافظ بنا دیا، اس کے سر پہ قیامت کے دن سورج کی گرمی نہیں بلکہ ہیرے کا تاج رکھا ہوگا۔ کیا رکھا ہوگا؟ سر پہ ہیرے کا تاج رکھا ہوگا اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ پھر اس کے سر کے اوپر سورج کی گرمی نہیں جا سکتی۔ بناؤ گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ؟ سب بناؤ گے انشاءاللہ؟ قیامت کے دن تاج پہننے کے لیے فرمایا کہ پورے قیامت کا میدان اندھیرا ہوگا، لیکن انہی تاجوں کے ہیروں سے جو روشنی نکلے گی تو میدان محشر پورا روشن ہوتا رہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ قیامت میں وہ خوش نصیب باپ میں بن؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا۔ ایسے ہی 2 خوش نصیب باپ اس وقت ہماری مسجد کے اندر موجود ہے، جن کے بچوں نے اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ ہمارے مسجد کے ماتحت چلنے والے مدرسہ عربیہ احسن العلوم، جس کے تعلق سے میں 12 آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ آج اب تک میں آپ کو بولتا رہا، آج میں آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں۔ میں بولتا رہا کہ میرے یہاں رب کا قرآن سینے میں ڈالا جاتا ہے، آپ مانتے نہیں تھے۔ جب میں نے ڈال دیا، مکمل کر دیا، اپنے اساتذہ، اپنے مسجد کی کمیٹی اور مدرسے کے ذمہ داروں کے دن رات کی محنت سے جب میں نے اس قوم کے 2 بچے کے سینے میں رب کا قرآن ڈال دیا تو میرے اندر ایک خواہش ہوئی کہ ان نمونوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹھیک ہے؟ مناسب ہے یا نہیں؟ مناسب ہے نا؟ ان دونوں اللہ کے بینک کو جس نے رب کے قرآن کو سینے میں جمع کر لیا، دیکھنا چاہتے ہو آپ؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا دو ایک بار۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ ان دونوں کی شکل میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، لیکن ان کے استاد محترم کا یہ احسان ہے تو ان کے استاد محترم نے کہا کہ اس کا آخری سبق ہم خطیب صاحب سے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ خطیب صاحب سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو آخری سبق ان کا باقی ہے، یعنی یہاں پر آخری سبق میں مکمل کروں گا اور ان کا قرآن مکمل ہوگا اور جبریل امین عرش پر اعلان کرے گا، میرے اللہ تیرے قرآن کا 2 حافظ اور پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ کہے گا کہ جبریل ذرا جاؤ ان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کیا مانگتا ہے، آج جو مانگے گا میں دے دوں۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم کے سبق کے تکمیل کے بعد ختم قرآن کی مختصر سی دعا ہوگی اور یہ پورا پروگرام نماز سے فارغ ہو کر، سنتوں سے فارغ ہو کر ہوگا۔ اب آپ کی عدالت میں فیصلہ ہے، آپ ان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، ان کی دعاؤں میں شریک ہو کر کے جانا چاہتے ہو، یا بدقسمت آج بھی بڑھ کر کے نکلنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ میری تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کا خطیب کسی لائق ہے اور قرآن کی تھوڑی بھی محبت اگر آپ کے دل کے اندر ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے باپ ان کے ماں کی حوصلہ افزائی کے لیے سنتوں سے فارغ ہو کر ہر بندہ رکے 5 منٹ کی دعا بس۔ اور یہ نہیں کرتا لیکن کروں گا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ختم قرآن کے بعد والی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ تو سب لوگ رہیں گے انشاءاللہ 5 منٹ بس، زیادہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور
یہ دونوں معصوم بچے کھڑے ہو جاؤ بیٹا ادھر آؤ. یہ دیکھیے الحمدللہ. دیکھیے یہ دیکھیے اس کی عمر ذرا دیکھ لیجیے. اب پورے قرآن کا حافظ ہو. یہ بچے کو یہ استاد ہیں. یہ دیکھیے ادھر ایک حافظ جی ہیں. مولانا کیا نام آپ کا؟ مولانا شمشاد صاحب کے شاگرد وہ ہیں. یعنی دو محنتی مزدور نے رات دن مزدوری اور محنت کر کے یہ دونوں مال تیار کیا ہے قرآن کی شکل. یہ ہمارے جناب حافظ عبد القدیر صاحب ہیں جو مدرسے کی